أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ میرے محترم احباب، آج سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے کہ میرے آقا سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملہ کرنے کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس کے اوپر حملہ کرنے کی جسارتیں کی گئیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ امت مسلمہ کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ ہم نے کبھی اس چیز کو برداشت نہیں کیا۔ ہر موقع پر ہم نے ایسی آواز اٹھائی اور الحمدللہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ پوری امت نے یکجان ہو کر، یک زبان ہو کر ایسی آواز اٹھائی کہ کفر کو اپنا منہ بند کرنا پڑا۔ میرے محترم احباب، اس وقت بھی یہ بہت بڑی بدبختی ہوئی کہ اس وقت بھی ایک طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی ناموس کے خلاف بھونکا گیا، اور دوسری طرف ایک سرکاری سرپرستی میں ایک ملک کے صدر، فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جسارت کی ہے۔ میرے محترم احباب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے اصحاب کے دفاع کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کسی ایسی زبان کو زیادہ دیر نہیں چلنے دیں گے کہ جو میرے آقا کی شان میں بکواس کرے یا میرے آقا کے اصحاب کی شان میں بکواس کرے۔ میرے محترم احباب، یہ وہ بدبخت قوم ہے کہ جو خود اپنے نبی کا دفاع نہیں کر سکی۔ یہودی بدبختوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی شان میں گستاخی کی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو ولد الحرام قرار دیا۔ یہ بدبخت کئی صدیاں تک یہود کی بکواس کو برداشت کرتے رہے، لیکن ان کے اندر جرت نہیں ہوئی کہ اپنے نبی کا دفاع کر سکے۔ قرآن آیا تو قرآن نے ان کے نبی کا دفاع کیا۔ الو کے پٹھو، بدبختو، تم اپنے نبی کا دفاع نہیں کر سکتے۔ تمہارے نبی کے دفاع کے لیے آگے بڑھا تھا تو اسلام بڑھا تھا۔ یہود نے تمہارے نبی پہ بکواس کی تھی تو جواب دیا تھا، تو اسلام نے جواب دیا تھا، قرآن نے جواب دیا تھا۔ آج تم کس زبان سے میرے آقا کے خلاف بھونکتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ حیا نہیں آتی؟ اللہ اللہ، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے لیے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اللہ، اور تم اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھو، تم اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھو، آج تک بھی بڑی تعریفات کر لی تمہارے وڈیروں نے، بڑی تبدیلیاں کر لی، بڑا تغیر و تبدل کر لیا، لیکن آج تک بھی تمہاری انجیل کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارتیں موجود ہیں۔ آج تک بھی وہ پیشین گوئیاں موجود ہیں کہ جو ثابت کر رہی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تم اپنی کتاب یوحنا کی انجیل اٹھا کے دیکھو، اس کا آخری باب دیکھو، اس کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں تو جا رہا ہوں، لیکن میرے بعد ایک آئے گا جو تمہیں پورے دین کی دعوت دے گا، جس کا اعلان ہوگا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس باب میں یہ کہتے نظر آتے ہیں، یوحنا کی انجیل آخری باب، اس کے اندر وہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد وہ آئے گا کہ جو اپنی مرضی سے نہیں بولے گا، اس کی زبان سے خدا بولے گا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تم اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھو، تمہارا اگر اپنی کتابوں پر ایمان ہو تو تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ میرے محترم احباب، یہ جو بد تہذیبی کی گئی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، اور اس کو نام دیا جاتا ہے آزادی رائے کا۔ اور میرے محترم احباب، آزادی رائے کسی کی توہین کے ساتھ نہیں ہوا کرتی۔ آزادی رائے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تم دنیا کا کوئی قانون اٹھا کے دیکھ لو، کسی ملک کا دستور اٹھا کے دیکھ لو، اس میں آزادی رائے کی جو حدود متعین کی جاتی ہیں، اس میں کسی نبی کی یا کسی بھی ہستی کی توہین کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ یہ کیسی آزادی رائے ہے؟ اللہ اللہ، میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میں نے اس آیت مبارکہ کو اس لیے تلاوت کیا کہ آج کی اس محفل میں دونوں طرف کی عظمت، دونوں طرف کے ناموس، اس کا ہم نے تحفظ کرنا ہے، ناموس رسالت کا بھی تحفظ کرنا ہے، ناموس صحابہ کا بھی تحفظ کرنا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا ابتدائی حصہ محمد الرسول اللہ میرے آقا کی رسالت کا اظہار کر رہا ہے، اور اس کے بعد والذین معہ سے آگے وہ صحابہ کرام کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے۔ اس لیے میں نے اس آیت مبارکہ کے جو ہے وہ انتخاب کیا، صرف چند منٹ چند باتیں جو ہیں وہ دونوں چیزوں کے حوالہ سے ذکر کر کے اجازت چاہوں گا۔ محمد الرسول اللہ کیسے اللہ کے رسول ہیں کہ جن کے لیے میرے اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا کہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سونے محبوب تجھے ہم نے خیر کثیر عطا کی ہے۔ اللہ اللہ، جس محبوب کو اللہ نے خیر کثیر عطا کی ہے، خیر کثیر کے اندر دنیا کے انعامات بھی آتے ہیں اور آخرت کی فضیلتیں بھی آتی ہیں۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی پوری کائنات کے امام ہیں اور آخرت میں بھی میرے آقا پوری کائنات کے امام ہیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا تو وہ شفیع محشر ہیں کہ جو شفاعت عظمیٰ کے ذریعے حساب کتاب شروع کروائیں گے۔ میرے آقا تو وہ شفیع ہیں کہ جب تک میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے، جنت کا دروازہ پوری کائنات کے انسانوں کے لیے بند رہے گا، میرے آقا کے لیے کھولا جائے گا۔ اللہ اللہ، میرے محترم احباب، میرے اللہ نے خیر کثیر عطا کی، اور پھر ساتھ میرے اللہ نے وعدہ کیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، خیر کثیر تو دے چکے، خیر کثیر تو دے چکے، لیکن سونے محبوب تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ تیرے ذکر کو بھی بلند کرنا ہے۔ اللہ اللہ، ابھی میرے دوست بتلا رہے تھے کہ پوری دنیا میں ہر وقت اذان گونجتی ہے، زمین کو میرے اللہ رب العزت نے اس انداز میں محوری گردش میں لگا دیا ہے کہ ہر لمحہ زمین کے کسی گوشے میں فجر کا وقت ہے، کسی گوشے میں ظہر کا وقت ہے، کسی گوشے میں عصر کا وقت ہے، کسی گوشے میں مغرب کا وقت ہے، کسی گوشے میں عشاء کا وقت ہے، اور ہر لمحہ مؤذن پکارتے ہیں کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ایک ایک لمحہ یہ پکار جاری رہتی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور پھر میرے اللہ نے یہ بھی وعدہ فرمایا
یہ بھی وعدہ فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، تیرا ذکر بھی بلند کرنا ہے اور تیری میرے محبوب ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر بناتے جانا ہے۔ اللہ واللہ، تجھے کوئی بھونکے گا بھی نا، تجھے کوئی بھونکے گا بھی نا تو تو خیر سے پیچھے ہٹنے والا نہیں، تو پھر بھی خیر والا ہے۔ اور تیرے دفاع میں جس وقت لوگ آواز اٹھائیں گے تو وہ گھڑی اور بہتر ہو جائے گی۔ تیری خیر، تیرا عظیم ہونا، تیری عظمت، تیری شرافت، تیری ناموس، تیرا اقتدار، تیرا عروج، یہ ہر گھڑی نظر آتا رہے گا۔ جب بھی کوئی بکواس کرے گا اگلی گھڑی بہتر آئے گی۔ تیری ناموس کے لیے تیرے دیوانے آواز اٹھاتے نظر آئیں گے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اور سونے محبوب، تجھے ساتھی ایسے دیے، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اللہ اللہ، کہ جو میرے آقا محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو والذین معہ ہے نا، یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ یہ ان عظیم ہستیوں کے بعد قیامت تک یہ سعادت کسی کو نہیں مل سکتی۔ نبی کی معیت، صحابیت، ایک لمحہ کے لیے بھی جس نے ایمان کی حالت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پالی ہے نا، بعد کی ساری کائنات سے وہ افضل ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، میرے محترم احباب، بعد کے سارے ائمہ مجتہدین ہوں، بعد کے سارے صلحاء ہوں، بعد کے سارے اتقیاء ہوں، بعد کے سارے مفسرین ہوں، بعض کے سارے محدثین ہو، سارے مل کے اس ادنا سے ادنا صحابی کے درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتے کہ جس کو میرے آقا کی رفاقت کا صرف ایک لمحہ ہی کیوں نہ ملا ہو۔ صرف ایک لمحہ ملا تو صحابیت کا عظیم درجہ حاصل ہو گیا۔ بعد والے آئیں گے اپنی دینی خدمات لے کے آئیں گے، بعد والے آئیں گے کوئی تفسیر لے کے آئے گا کہ یا اللہ میرے تیرے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، کوئی حدیث کا ذخیرہ لے کے آئے گا، یا اللہ میں نے تیرے محبوب کے الفاظ کو جمع کیا ہے، کوئی فقہ کا ذخیرہ لے کے آئے گا، یا اللہ میں نے لوگوں کو مسائل بتا کے رہنمائی کی ہے، کوئی کیا لے کے آئے گا، کوئی کیا لے کے آئے گا، لیکن صحابہ نبی کا دیدار لے کے آئیں گے، صحابہ نبی کی محفل میں نبی کی صحبت لے کے آئیں گے، اور اس صحبت سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ قیامت تک بعد میں کسی کو ملنے والی نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، اشداء علی الکفار، کتنے اشداء علی الکفار۔ ابھی میرے ایک دوست ذکر کر رہے تھے کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا، غزوہ بدر میں کافروں کی طرف ہے، بعد میں مسلمان ہوا۔ ایک دن اپنے والد سے کہنے لگا، ابا جان بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آگے تھے، اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ آپ میرے باپ ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تو نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا، لیکن قسم ہے مجھے رب کعبہ کی قسم، اگر تو میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا میں کبھی نہ چھوڑتا۔ اشداء علی الکفار، میں نے یہ دیکھنا تھا تو کافر ہے، میں نے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ بیٹا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا ماموں آ گیا تھا نا سامنے، سگا ماموں آ گیا تھا تو عمر فاروق نے قرابت داری نہیں دیکھی، عمر فاروق نے گردن اڑا دی تھی کہ اشداء علی الکفار، قرابتیں پیچھے ہیں لیکن ایمان آگے ہے۔ جو کافر ہے وہ کافر ہے، وہ ماموں نہیں ہے، اس کے ماموں ہونے کا کوئی لحاظ نہیں کرنا۔ اللہ اللہ۔ اور اگر میں ایک روایت پر اعتماد کر لوں غزوہ بدر کے حوالہ سے، کہ ادھر سے عتبہ آیا، شیبہ آیا، ولید آیا، ایک ہی خاندان کے 3 بندے آئے، ایک ہی خاندان کے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے عتبہ کا بیٹا ابو حذیفہ میرے آقا سے اجازت چاہتا ہے، آقا دیکھیے نا ادھر سے کون آیا ہے، میرا باپ آیا ہوا ہے،
میرا چچا آیا ہوا ہے، میرا سگا بھائی آیا ہوا ہے، مجھے اجازت دیجئے نا، میں اشداء علی الکفار کی عملی تفسیر بن کے ان کے مقابلے میں نکلنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، رحماء بینہم، کافروں کے مقابلہ میں شدید ہیں لیکن آپس میں اتنے رحم دل ہیں، اتنے نرم دل ہیں، زخموں سے چور پڑے ہیں، زخموں سے چور پڑے ہیں، شہادت کا وقت قریب ہے، جان کنی کا عالم ہے، پانی مانگتے ہیں، ایک بندہ پانی کا پیالہ لے کے سامنے آتا ہے، ایک صحابی کو پلانے لگتا ہے، جنگ یرموک، ایک صحابی کو پلانے لگتا ہے، دوسری طرف سے آواز آتی ہے الماء، پانی، صحابی پانی کا پیالہ دوسری طرف بھیج دیتا ہے، شاید اس کو میرے سے زیادہ ضرورت ہے، وہ دوسرا پانی کا پیالہ منہ سے لگانے لگتا ہے، تیسری آواز آتی ہے الماء، پانی، مجھے پانی چاہیے، صحابی اپنے منہ سے پانی کا پیالہ ہٹا کے ادھر بھیج دیتا ہے کہ شاید اس کو میرے سے زیادہ ضرورت ہو۔ اللہ اللہ، پانی ادھر چلا جاتا ہے، لیکن وہاں جا کے دیکھا جاتا ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، واپس لایا جاتا ہے، دوسرے بھی شہید ہو چکے ہیں، پہلے کی طرف لایا جاتا ہے، وہ پہلے بھی شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے بیٹے ان تینوں میں ہیں، حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کا سگا بھائی ہے اور یہ ان تینوں میں ہے، اور حضرت عیاش بن ابی ربیعہ ہے، یہ تینوں ابو جہل کے خاندان کے ہیں کہ جو کفر میں سب سے زیادہ آگے تھا، لیکن اسلام نے آپس میں جس وقت ملایا تو رحماء بینہم کی ایسی تفسیر بنے کہ قیامت تک آپس میں محبت اور ایثار کی ایسی مثال دنیا کی کوئی تاریخ نہیں دے سکتی۔ اللہ اللہ، تراہم رکعا سجدا، میرے محبوب تو ان کو دیکھے گا، رکوع کرتے دیکھے گا، سجدے کرتے دیکھے گا۔ اللہ اللہ، اللہ نے دو لفظ استعمال فرمائے، رکوع کرتے دیکھے گا، سجدے کرتے دیکھے گا۔ میرے محترم احباب، ہر بندہ اس کی زندگی کے اندر بڑی مصروفیات ہوتی ہیں، ہر وقت کوئی رکوع تو نہیں کر رہا ہوتا، ہر وقت تو کوئی سجدہ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن میرے اللہ گواہی دے رہے ہیں، میرے اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ تراہم، جب بھی تو ان کو دیکھے گا یا رکوع کرتے دیکھے گا یا سجدے کرتے دیکھے گا، حالانکہ یہ عملی طور پر بظاہر ممکن نہیں ہوتا، بظاہر ممکن نہیں ہوتا، لیکن میرے اللہ گواہیاں دے رہے ہیں۔ تو پھر اس گواہی کو کیسے دیکھا جائے گا؟ اصل میں رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ بطور مثال ذکر کیا ہے، یہ بطور مثال ذکر کیا ہے میرے اللہ نے۔ رکوع اور سجدے سے مراد ہے کہ جب بھی تو ان کو دیکھے گا رب کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہوں گے، اپنے ذاتی اعمال میں بھی مصروف ہوں گے نا، اپنے گھر کے امور میں بھی مصروف ہوں گے نا، تو ہر لمحہ یہ خیال کر رہے ہوں گے کہ ہم یہ کام کرنے لگے ہیں تو اس میں ہمارے محبوب کی سنت کیا ہے، اس میں کس انداز سے کریں کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ تو ہر لمحے وہ اللہ کی رضا کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ اس کو میرے اللہ نے تعبیر کیا کہ تراہم رکعا سجدا، ہر وقت رکوع کرتے ہیں، ہر وقت سجدے کرتے دیکھے گا تو ان کو۔ اللہ اللہ، اور پھر کوئی بدبخت یہ خیال نہ کرے، کوئی بدبخت یہ خیال نہ کرے کہ رکوع کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، لیکن اندر سے معاذ اللہ ایمان والے نہیں تھے۔ اندر سے ایمان والے، کئی بدبخت یہ بھونکتے ہیں نا کہ اندر سے ایمان والے نہیں تھے، بس صرف دکھلاوے کے لیے رکوع سجدے کر رہے تھے۔ نہ، میرا اللہ گواہیاں دیتا ہے کہ وہ رکوع سجدے کرتے ہیں نا تو یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رکوع سجدے کرتے ہیں تو اللہ کا فضل ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کی رضا ڈھونڈنے کے لیے رکوع سجدے کرتے ہیں۔ وہ دکھلاوے کے لیے نہیں کرتے، ریاکاری کے لیے نہیں کرتے۔ اولئک ہم المؤمنون حقا، وہ تو پکے پکے مومن ہیں۔ اللہ واللہ، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ واللہ، تو ان کے چہروں پر سجدے کے نشانات دیکھے گا۔
تو ان کے چہروں پہ سجدے کے نشانات دیکھیں گے، ان کے چہروں پہ سجدے کے نشانات نظر آتے ہیں۔ میرے محترم احباب، ہر صحابی کی پیشانی پر وہ نشان تو نظر نہیں آیا، ہر صحابی کی پیشانی پر وہ نشان تو نظر نہیں آیا، لیکن اللہ نے تعبیر یہ کی کہ ان کے چہروں پر سجدے کے نشان ہوتے ہیں۔ یہ تعبیر کس انداز میں ہے کہ بھائی ان کا چہرہ جس وقت بھی دیکھو گے نا، وہ اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے ساتھ ایسا معطر نظر آئے گا کہ وہ ہر وقت نورانی ہوگا، ہر وقت چمکتا ہوا ہوگا، ہر وقت نبی کی محبت سے لیس ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔